ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. بڑا چرچا تھا, بڑا شور شرابہ تھا کہ جناب جب نئی حکومت آئے گی تو ریفارم آئے گا اور جناب سارا نظام جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے. ماضی کے اندر جتنی کرپشن ہوا کرتی تھی, جو بے ضابطیاں تھیں, بدعنوانیاں تھیں, وہ ختم ہوں گی. اس نظام کے اندر جو کچھ خراب ہوگا اس خراب کو جو ہے یہاں سے دور کر دیا جائے گا, ناسور کو جسم سے دور کر دیا جائے گا اور اس پورے سسٹم کو ایک ساتھ ٹھیک کر دیا جائے گا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, 100 دن گزر جاتے ہیں, پالیسی کی باتیں ہوتی ہیں, 100 دن بہت کم ہے, 100 دن بہت کم ہے. 100 دن ہو گئے, پوچھا جناب 100 دن ہو گئے, اب نتیجہ کیا نکلا؟ تو کہتے ہیں 100 دن میں تو ہم نے پالیسی دینی تھی. مہمان آئے دعوت میں, انہیں بھوک بڑی لگ رہی تھی, بڑی بھوک لگ رہی تھی, بے چین بہت تھے. میزبان سے پوچھا جناب کھانا کب لگے گا؟ انہوں نے کہا بس 15 منٹ انتظار کریں, پلیٹیں لگنے والی ہیں. 15 منٹ ہوئے, 15 منٹ کے بعد مہمانوں نے دوبارہ مطالبہ کیا, کہا بھوک بہت لگ رہی ہے, کھانا تو لگائیں. انہوں نے کہا 15 منٹ بس ہو گئے, ہم ابھی پلیٹیں لگاتے ہیں. انہوں نے پلیٹیں لگا دی. مہمانوں نے پوچھا کھانا کب آئے گا؟ کہنے لگے ہم نے کھانے کا نہیں پلیٹوں کا بولا تھا, اب خالی پلیٹوں کو کچھ دیر دیکھیں, اس کے بعد کھانا بھی پک جائے گا. یہی 100 دن والا سلسلہ رہا. بھائی دکھائی تو ہمیں عمران خان صاحب رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کی نیت صاف ہے, وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. ہر آدمی کی جو زبان ہے اس پر ایک ہی بات ہے کہ ٹیم بیکار ہے, ٹیم بیکار ہے, ٹیم بیکار ہے. میں نہیں کہہ رہا, لوگ بول رہے ہیں, سوشل میڈیا پر شور مچا ہوا ہے, ہر جگہ پر لوگ بول رہے ہیں. بیچارہ ایک عمران خان 22 کھلاڑی کرکٹ میں کھیلتے ہیں, 22 کھلاڑیوں میں سے 21 کھلاڑی اس کے خلاف کھیل رہے ہیں, ایک اکیلا عمران خان کھیل رہا ہے. اور بس تھوڑا بہت امپائر کا اگر ساتھ رہے تو کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جن کو تبدیل کرنا ہے, خاص طور پہ ایف بی آر کی ورکنگ کو دیکھنا ہے. ایف بی آر کس طرح کی کارکردگی دکھا رہی ہے, اس معاملے پر گفتگو ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ ریفارم کے بارے میں بات کرنی ہے. بھائی ریفارم کا شور مچایا ہوا تھا, کہاں ہے یہ ریفارم؟ ہمیں بھی تو بتاؤ. اسد عمر صاحب آپ نے تو شور مچایا ہوا تھا ایف بی آر کو ریفارم کر دیں گے, او تو کیا ہوا ریفارم کا کچھ پتہ نہیں. حماد اظہر صاحب آ گئے, انگلش کے اندر سب لوگ انگلش کے اندر ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں. او پلیز انگلش کے اندر ہمیں کچھ نہ سمجھاؤ, ہمیں بس سیدھی سادھی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی جو معاملات ہیں ہمارے وہ حل کر کے بتا دو. حماد اظہر صاحب آئے, وہ بھی سائنٹیفک تھیوریاں بتا رہے ہیں. اسد عمر صاحب آ رہے ہیں, وہ بھی سائنٹیفک تھیوریاں بتا رہے ہیں. اور سب لوگ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں جناب سائنسدان. کام سیدھا سادہ ہے, غربت کب ختم ہوگی, مہنگائی کب کم ہوگی, ہے نا, بے روزگاری کا خاتمہ کیسے ہوگا. آسان سوال ہے. پی ڈی پی, جی ڈی پی, ایس ڈی پی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وغیرہ ہمیں مت بتاؤ. خیر بات تو ہمیں ٹیکنیکل موضوعات پہ بھی کرنی پڑے گی. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان آج شامل گفتگو جناب سردار امین اللہ صاحب, سابق سینئر ممبر ایف بی آر رہے ہیں. سینئر ممبر ایف بی آر کا جو ہوتا ہے بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے. جناب سردار امین اللہ صاحب, آپ کی جانب میں آؤں گا, اہم سوال آپ سے پوچھوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت نے آنے سے پہلے تو ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ پی ٹی آئی کے اوپر ساری تنقید کر رہے ہیں, آپ کو پی ٹی آئی کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہیے, ہمیں دینی کتنے ملے ہیں, ہم سے پہلے بڑا گند گھلا ہوا تھا. لیکن میں پی ٹی آئی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا, میں خالصتاً ایک چھوٹا سا سوال آپ سے جاننا چاہتا ہوں, اس کا جواب جاننا چاہتا ہوں کہ جناب والا انہوں نے کہا تھا ریفارم کریں گے, ریفارم کہاں ہے؟ کیا آپ نے کوئی ریفارم دیکھا ہے؟ کیا کسی ریفارم کی ضرورت تھی؟ اگر ضرورت تھی تو ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ جی سردار امین اللہ صاحب, آپ کو میری آواز آئی؟ جی السلام علیکم جی, بہت شکریہ. علی بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. معذرت تھوڑی آج جذبات میں ہوں, لیکن اب معاملہ ایسا ہے کہ آپ سے پوچھنا ضرور ہے. نہیں وہ ضرور بات کیجیے آپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک تو ٹیکس ریفارمز کے بارے میں بات کی. کچھ شروع میں آپ نے خود ہی کچھ ایسے سوالات تھے جن کا جواب آپ نے خود بھی دیا کہ ٹائمنگ جو ہے کتنی چاہیے ہوتی ہے, اور کیا 100 ڈیز میں کچھ ریفارم جو ہے نا وہ آئی یا نہیں. دیکھیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور منسٹری آف فائنینس یہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے. یہ ادارے جو ہیں یہ بڑے ٹارگیٹڈ فوکسڈ ادارے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے لیے فائنینسز مہیا کرنا, اور یہ ڈیلی ایک منٹ کی ایفرٹ ہوتی ہے. اور اس میں ریفارمز کی گنجائش تو ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے, ایون ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ریفارمز کی گنجائش ضرور ہوتی ہے, کیونکہ جو ہمیشہ جو انفورسمنٹ آف ٹیکس لاز ہے وہ غریب ممالک کا ہی پرابلم نہیں ہوتا, بلکہ ہر ملک کا پرابلم ہوتا ہے. ایک دفعہ ہم کسی بڑے ملک میں تھے ٹریننگ پہ, تو وہاں ہم سب نے مل کے ان سے پوچھا جی کہ آپ بتائیں کہ آپ کے ملک میں سب سے بڑا ایشو کیا ہے. تو یہ امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی کہ انفورسمنٹ اینڈ انفورسمنٹ.
تو یہ ایشو جو ہے انفورسمنٹ ریفارمز میں تو ریفارمز میں سب سے اہم جو بات ہوتی ہے سی بی آر کے ریفرنس سے تو آپ جو ریفارمز لانا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کو ٹیکس پالیسی ٹھیک کرنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن جو ہے اچھا آپ کی میری بات جاری رہے گی. آئی لائک ٹو انٹرپٹ یو ہیئر کیونکہ میرے ساتھ اس وقت سلمان شاہ صاحب موجود ہیں جو کہ وفاقی وزیر برائے خزانہ رہے ہیں. میں ان کو بھی شامل گفتگو کروں گا. آپ کو ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. جی شکریہ. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ 100 دن بھی بیت گئے, آہستہ آہستہ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں معاملات کو, شروع میں شور شرابہ تھا, بات کی ریفارم کی, لیکن 100 دن کے اندر پالیسی وائز بھی میں نے کوئی خاص ریفارم دیکھا نہیں. ہمارے پی ٹی آئی کے جو بھائی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے زیادہ تر سوشل میڈیا, ٹویٹر اور فیس بک اور ویڈیوز دیکھنے کے علاوہ زیادہ کام نہیں ہوتا, اس لیے وہ خالصتاً ٹی وی اینکر کے اوپر تنقید کر دیتے ہیں. مسئلہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے, مسئلہ حکومت کا ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ نے ریفارم دیکھے اور جو آپ کے ذہن میں ایک تصویر تھی, کیا آپ کو وہ تصویر جو ہے دکھائی دے رہی ہے بنتے ہوئے, اس کا کوئی دکھائی دے رہا ہے حکومت کی کارکردگی میں؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ خاصے حالات جو تھے اکنامکلی پرابلمیٹک تھے, بڑا بیک ڈراپ جو ہے قرضوں کا, بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کا, یہ ساری چیزیں جو ہیں, فسکل ڈیفیسٹ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, تو بے شمار ایشوز کے اوپر یہ نہیں تھا کہ کوئی بہت اسموتھ کام ملا انہیں, بٹ ایک بہت مشکل کام ملا. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک تجربہ بھی اتنا نہیں تھا کیونکہ یہ تو کبھی انہوں نے ہینڈل ہی نہیں کیا یہ اس طرح کے مسائل. تو آبویسلی اگر آپ سکتے ہیں ایکسپیرینس آپ کو ہوا ہو تو پھر آپ کو جلدی آپ وہ کام کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک لرننگ کرو بھی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی کمپٹنس کی بھی ایشوز ہیں. چلیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, لیٹ می میک یور جاب اے بٹ مور ڈیفیکلٹ. مجھے یہ بتا دیں 100 نمبروں میں سے آپ ان کی 100 دن کی کارکردگی کو کتنے نمبر دیں گے؟ مشکل ہے, آکورڈ سچویشن میں آپ کو ڈال رہا ہوں, لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ آپ بھی اس اسیسمنٹ کے دور سے گزرے ہیں تو آپ اسیسمنٹ کر کے بتائیں 100 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ دیکھیں اگر تو انٹینٹ ہے تو اس میں تو ان کے بڑے اچھے نمبر آتے ہیں, کوشش پہ بھی اچھے نمبر آتے ہیں, بٹ ایکچولی جو پالیسیز کا کرنا اور جس طرح کی ڈیسیژن میکنگ کرنا ہے وہاں پہ کچھ لیکنگ ہے معاملہ. لیکن آئی تھنک کہ ایک تو یہ ہے کہ سارے منسٹرز جو ہیں ان کو الرٹس ہوئے ہیں, ان کی ایویلویشنز بھی ہو رہی ہیں, ان کی پرفارمنس مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے. تو آئی تھنک کہ سونر لیٹر تو یہ اپنا کلک کرنا شروع کر دیں گے. نہیں لیکن پپو اگر ایکسپیکٹ ہم کرتے ہیں کہ وہ آتے ساتھ ہی بالکل ہر چیز میں وہ مہارت رکھتے تھے تو وہ تو آبویسلی بات نہیں ہے سر. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کی اسیسمنٹ تو ضرور ہو رہی ہے. پپو معاشرتی علوم میں بھی فیل ہو گیا, پپو اردو میں بھی فیل ہو گیا, پپو انگریزی میں بھی فیل ہو گیا, لیکن اگلی جماعت چڑھ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ کارکردگی ان کی اسیس ہو رہی ہے لیکن وہ اگلی جماعت چڑھتے جا رہے ہیں نا, سمجھ کچھ نہیں آ رہی. اچھا I'll ask you to remain with me. ایکچولی وہ اتنا آسان پرچے نہیں ہے نا, بہت مشکل پرچے ہیں, تو اس میں تو بڑے بڑے فیل ہو جاتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایز لانگ ایز کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ اپنے ساتھ ٹیم اچھی بنائیں, اپنے بیوروکریٹس اچھے رکھیں, ایڈوائس اچھی لیں اور اس کے مطابق اپنا کام آگے چلیں. آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ جس قسم کا کرائسس ہے یہ اوور نائٹ تو حل نہیں ہوگا. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی جادو کی چھڑی چلے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو آئی تھنک اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے پاکستان کی حکومت کو بھی, پاکستان کے اداروں کو بھی اور پاکستان کے عوام کو بھی. اور یہ I'd like you to hold that thought. ہمارے ساتھ یہاں پر سردار امین اللہ صاحب بھی ہیں, who's a former senior member of the FBR. Again, the bureaucrats that you're talking about, ان کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. سردار امین اللہ صاحب یہاں پر ایک اہم موضوع یہ بھی ہے کہ ہر حکومت جو ہی آتی ہے سب سے پہلی کہتی ہے we'll sort them out, we'll sort FBR out. ہم جناب سیدھا کر دیں گے ان کو اور ہم معاملات کو ایسے ٹھیک کر دیں گے اور ان کو لگ پتہ جائے گا. پھر کچھ عرصے بعد پتہ نہیں آپ ایف بی آر والوں کے پاس کیا جادو کی چھڑی ہے یا کون سے ایسے لڈو ہیں, پھر تھوڑی دیر بعد آپ ہی کے ہاتھ سے کھانا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب in other words they listen to everything that you say. تو یہ کچھ ہمیں بھی بتائیں کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ, کون سا ایسا جادو منتر پڑھتے ہیں کہ حکومت آپ کے بس میں آ جاتی ہے؟
دیکھیے جی، یہ کسی جادو یا کسی اور چیز کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. بیسیکلی اگر مجھے آپ اس کو کنٹیکسچولائز کرنے کی اجازت دیں تو ایف بی آر چند ان گورنمنٹ کے چند اداروں میں سے ہے جو ایک فنکشنل ادارہ ہے. اس کے گورننس کے ایشوز اپنی جگہ، لیکن آپ جانتے ہیں، یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے جو آپ کو جتنا بھی ہے، چاہے 11% آف جی ڈی پی کلیکٹ کر کے دیتا ہے، لیکن کلیکٹ کر کے دیتا ہے اور ہر سال ایک گیون پرسنٹیج اس کی انکریز بھی ہو جاتی ہے. دوسرا، شاہ صاحب نے بہت ایپٹلی 3 باتوں کا ذکر کر دیا کہ آپ کے ہاں فسکل ڈیفیسٹ ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، بجٹ ڈیفیسٹ، یہ ساری چیزیں ہیں. میری ذاتی رائے میں ان چیزوں کو سی بی آر کی ریفارم سے بالکل الگ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، ریونیو ریکوائرمنٹس آپ کی ہیں، اگر فسکل ڈیفیسٹ آپ کا تو ہوگا، لیکن سی بی آر کو ان اداروں کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے کہ جس طرح آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ہم سیدھا کر دیں گے وہ کریں. سی بی آر کے اندر کتنے عرصے سے ریفارمز کا ایک پروسیس چل رہا ہے اور سی بی آر میں بہت امپرومنٹس آئی ہیں. آپ نے اگر کوئی 90s کا ایف بی آر کے ایون دفاتر بھی دیکھے I'll have to take a short break. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, you'll have to remain with us. ہمیں بڑے اہم سوالات آپ سے پوچھنے ہیں ڈان شاہ صاحب, خاص طور پہ یہ جو آنے والے دنوں کے اندر ایسا محسوس ہو رہا ہے شاید کسی ایمنسٹی اسکیم کا بھی بڑا چرچا ہو رہا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر بریک. سوال تو اسی سے ہوگا جو برسر اقتدار ہوگا. اب اس سے تو سوال نہیں کر سکتے جو اپوزیشن کے اندر ہے. تو کارکردگی کی معلومات لینی ہے تو حکومت سے ہی لیں گے. حکومت کو لگتا ہے اب برا لوگ ہم سے سوال کیوں کرتے ہیں. اب ظاہری بات ہے آپ سے سوال تو ہوگا اور ہم مثبت تنقیدی کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے سردار امین اللہ صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے اہمیت کے متعلق بتایا بھی ایف بی آر ایک اہم ادارہ ہے, اور میں نے یہی بولا پتہ نہیں کیا بات ہے, ایف بی آر والوں کے پاس کون سا ایسا جادو منتر ہے, کون سی ایسی دوائی ہے جو آنے والی حکومت آنے سے پہلے تو جناب شور مچا رہے ہوتے ہیں ایف بی آر والوں کو ایسے ہم کر دیں گے, سیدھا کر دیں گے, وی ول سارٹ دیم آؤٹ. لیکن جو ہی حکومت میں آتے ہیں پھر اس کے بعد ایف بی آر ریفارم بھی بھول جاتے ہیں, سیدھا کرنا بھی بھول جاتے ہیں, بلکہ خود سیدھے ہو جاتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے, اس کا جواب دیا سردار امین اللہ صاحب نے. لیکن ناؤ آئیڈ لائک ٹو گو ٹو ڈاکٹر سلمان شاہ who is former Minister for Finance, Federal Minister for Finance. اور سلمان شاہ صاحب, اب بات ایک یہ سامنے آتی ہے کہ اب ایک افواہ ہے, خبر ہے, گردش میں ہے کہ نئی ایمنسٹی اسکیم لے کر آ رہے ہیں. Do you think this new amnesty scheme is going to help the government, especially the credibility of the Pakistani government, which is a continuing entity irrespective of the political party? تو پچھلی دفعہ تو انہوں نے وعدہ کیا تھا جو ایمنسٹی اسکیم ہو گئی یہ آخری ہوگی, اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. اگر ایک اور ہو گئی تو پھر حکومت کی ساکھ کا کیا بنے گا؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ آج کل کا جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے اس میں بڑا ضروری ہے کہ پاکستانیوں کی جو ڈفرینٹ ممالک میں جائیدادیں ہیں یا پیسہ ہے وہ پاکستان کی طرف آئے, اور اس کے لیے ایک میرا خیال انٹرنیشنل انوائرمنٹ بڑی موضوع ہے. تو اگر پاکستان ان کو رستہ ایک دیتا ہے پاکستانیوں کے جو کہ خاصے زیادہ تعداد میں ہیں, اور پھر ہمارے اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں وہ بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے, تو آئی تھنک یہ اس وقت تک ایمنسٹیز ہوتی رہیں گی جب تک ایک بہت بڑی افیکٹو کامیاب ایمنسٹی نہیں ہوتی. اب پچھلی ایمنسٹی جو تھی وہ میرا خیال ہے کامیاب نہیں ہوئی, اس میں کوئی سکم رہ گیا تھا, لوگوں نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا اور اس کی وجہ سے کوئی خاص زیادہ چینج نہیں آیا. So by my understanding an amnesty scheme is in the offing. Am I correct? جی مجھے تو نہیں پتا کہ وہ ہے, بٹ سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ maybe the government will give a scheme. And the logic supports that scheme. I think اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ کہیں جو ایسٹیمیٹس ہیں کہ اوورسیز جو پاکستانیز ہیں یا پاکستانی جنہوں نے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے وہ خاصا سبسٹینشیل اماؤنٹ ہے,
کئی جگہوں پہ تو $200 بلین کی بھی بات ہوتی ہے. تو اگر اس پیسے میں سے کوئی سبسٹینشیل اماؤنٹ پاکستان واپس ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور فورن کرنسی میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس سے پاکستان کی جو ریزروز ہیں وہ خاصے بوسٹر ہو سکتے ہیں, اس کے ساتھ ریونیو بڑے امپروو کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اس کو بڑی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور اچھے طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ یہ کامیاب ہو. اچھا, تو لیٹ می جسٹ ناؤ گو آؤٹ ٹو سردار امین اللہ صاحب. دیکھیں سردار صاحب, you understand کہ there are many field limitations. اب there are certain societal limitations and problems as well. بہت سارے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ آپ نے جو نان فائلر کو پابند کر دیا ہے کہ نہ وہ گاڑی خرید سکے گا نہ وہ گھر خرید سکے گا, یہ ایک بڑی غلط چیز ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت فائلر نہیں ہیں بٹ آؤٹ آف سوشل کمپلشن نہیں ہے. فار ایگزامپل ہاؤس وائفز ہو گئیں, ایلڈرلی ہو گئے, ریٹائرڈ پرسنز ہو گئے, ایسے لوگ ہو گئے who are due to any reason, any natural reason they are unable to file. تو پھر اگر ایمنیسٹی اسکیم وہاں دینی ہے تو بھائی ان لوگوں پہ کیوں ظلم کر رہے ہیں, ان کو بھی تھوڑی سی ریلیف اور ریلیکسیشن دے دیں پہلے, پھر ایمنیسٹی بھی دے دیجیے گا. یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنا تو ضروری ہے نا. اب میں ایک ہاؤس وائف سے ضد کروں, نہیں تم رسوئی سے نکلو, جاؤ تم اپنا ٹیکس فائل کرو, وہ کہے جی مجھے تو لکھنا تک نہیں آتا. میں آپ کو ایسی بہت ساری خواتین دکھا دوں گا جو بڑے پڑھے لکھے گھروں کی ہیں لیکن خود پڑھی لکھی نہیں ہیں. یہ ان کا قصور تو نہیں ہے اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, تو میں ان سے ضد کروں نہیں آپ دال چاول بنانے کے بجائے جائیں ٹیکس فائل کریں. جی دیکھیں نا جی, جس وقت بھی جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بیس براڈننگ میئر ہے ایک. جی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ٹیکس فائلر نہیں ہوگا وہ کسی قسم کی جو ہے نا وہ پراپرٹی خرید نہیں سکے گا, یہ نہیں کرے گا وہ. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بیس براڈننگ جو ہے وہ اس کے سورسز کیا ہیں, اور ریئل اسٹیٹ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں ریئل اسٹیٹ کا بہت بڑا رول ہے. اور اتنا رول یہ بھی ساتھ ہے کہ جو ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اس میں ریئل اسٹیٹ کا اتنا رول اور کنٹریبیوشن نہیں ہے انفارچونیٹلی. جی جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ زیادہ ان ڈاکومنٹڈ سیکٹر میں ہے. ان ڈاکومنٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کئی اور مسائل بھی ہیں جن کی وجہ سے مڑ کے فوکس ریئل اسٹیٹ پہ آتا ہے. اس میں ویلیویشن کا ہوتا ہے, اس میں جو پراپرٹی کی جو انکم ہے اس پہ ٹیکس دینے کے ایشوز آتے ہیں, اس میں جو انویسٹمنٹ کی جاتی ہے ان کے وسائل کا ایشو ہوتا ہے. اور پھر ابو آل کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ بہت زیادہ کی جاتی ہے, کیونکہ اس کا جو ریٹرن ہے وہ کمپیریٹیولی کسی دوسرے ملک کے مقابلے میں, دوسرے ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ پہ جو ریٹرن ہے وہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے وہ لوگوں کو جب اس میں لانا چاہ رہے ہیں, آپ ٹیکس بیس کے اندر لانا چاہتے ہیں, تو اس میں ایک اس کا بہت بڑا جو سورس ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے. تو لہٰذا ریئل اسٹیٹ کی طرف ڈپارٹمنٹ اکثر جاتا ہے اور اس میں مختلف ایفرٹس کی جاتی ہیں. اصل میں شروع میں کوئی 90s میں چند ایک ایسے میجرز تھے جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اختیار کیے تھے جو ایک ریگولر ڈاکومنٹیشن کا سورس بنتے تھے, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم وہ ایک ایک کر کے وہ سارے میجر جو ہیں سردار امین اللہ صاحب, بٹ کراس یور ہارٹ اینڈ سر ون تھنگ آئی وانٹ ٹو آسک یو, کراس یور ہارٹ اینڈ ٹیل می, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنی خواتین کو اس وقت ہاؤس وائفز کو آپ جانتے ہیں کہ جو بجلی کا بل بھی بھروا سکتی ہیں, forget about tax return. آپ مجھے بتا دیں, میں ماننے کو تیار ہو جاؤں گا, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں یہ پروف کر سکتا ہوں کہ میجورٹی ہاؤس وائفز پاکستان کے اندر جو کہ ہوم اونرز ہوتی ہیں ان کو بجلی کا بل تک بھرنا نہیں آتا بینک کے اندر, تو وہ ٹیکس کیسے فائل کریں گی سر؟ چلیں یہ تو بات ہے نا, مانے تو آپ دیکھیں you are a citizen of this country before you مطلب before anything. میں یہ بالکل آپ کی علی بات یہ مانوں گا بھی, اور آپ سے ایک سوال بھی کروں گا جی پوچھیں آپ کی اجازت سے. جی دیکھیے یہ تو بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں, جو ریٹائرڈ لوگ ہیں یا ہاؤس وائفز ہیں, وہ اس وجہ سے خاصی تکلیف میں پڑتی ہیں, اور اس میں میجارٹی ایسے لوگوں کی ہے جن کا یہ ایکسپوجر مارکیٹ میں جا کے ہوتا ہے. لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ
کتنے پرسنٹ پاپولیشن جو ہے وہ اس اسائنمنٹ کی وجہ سے جو افیکٹ ہو رہی ہے. بہت کم لوگ ہیں, ان کی تعداد اتنی بڑی نہیں ہے کہ جو جا کے ایسٹ خریدتے ہیں. جو ایسٹ خریدے گا, یہ معذرت کے ساتھ یہ نہیں جی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسٹ جو خریدتے ہیں اس کو سارا پتا ہوگا, لیکن اگر میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ تسلی سے جرا کرتا ہوں, لیکن ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے شاید جانا ہوگا. میں آپ کے ساتھ, میں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, یہی سوال میں ان کی طرف بھی لے جانا چاہوں گا. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, اب مین ایشو یہ ہے کہ آپ چونکہ فائنانس منسٹر رہے بھی ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی سے بھی واقف ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ کامن مین کے جو ایشوز ہیں وہ بھی تو ہمیں ریزالو کرنے ہیں. اگر ہم میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو ایڈریس کرتے رہیں گے تو کامن آدمی تو کہیں بیچ میں رہ جائے گا نا. جس کا ووٹ لے کر آئے ہیں اس کو تو اپنی روٹی سستی چاہیے, ٹرانسپورٹ سستا چاہیے, روزگار چاہیے. Do you think they need to address these things first, or they need to address these macroeconomic indicators which are not going to win them elections next time? دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے, اور غربت کا جو ایک توڑ ہے وہ ہے روزگار. اگر روزگار ہوگی تو غربت میں کمی آئے گی, اور جب بھی اکانومی گرو کرتی ہے 8%, 7% یا اس سے بھی زیادہ گرو کرتی ہے, تو لوگ, بے شمار لوگ غربت کی پٹی سے نکل کے ایک سسٹینیبل لائیولیہڈ میں آ جاتے ہیں, نوکری مل جاتی ہے اور کام چل پڑتا ہے. سو آئی تھنک کہ گورنمنٹ کا آبجیکٹو, نمبر 1 آبجیکٹو تو ہے جاب کریشن, اور اس کا مطلب ہے کہ اکنامک گروتھ ہونی چاہیے. So if I want to be solution oriented, can you tell, if Asad Umar Saab is listening right now, can you advise him what he can do for poverty alleviation? Which I think he is listening right now. اکنامک گروتھ اس وقت اگر آپ کو مل سکتی ہے وہ مل سکتی ہے انویسٹمنٹ سے, اور انویسٹمنٹ کو اگر آپ پروموٹ کریں گے, انویسٹمنٹ کلائمیٹ ٹھیک کریں گے, اور اگر آپ اپنے انٹرپرینیور کو اگر تو چور ڈاکو کہتے رہیں گے تو پھر تو آپ کی بالکل ٹھپ ہو جائے گی اکانومی, اور انویسٹمنٹ بھی ٹھپ ہو جائے گی. اور جیسے ہم ریئل اسٹیٹ میں دیکھتے ہیں بالکل ایک اسٹیگنیشن آ چکی ہے, اسٹینڈ اسٹل پہ ہے, اور اس کے ساتھ بے شمار انڈسٹری بھی بند ہوتی جا رہی ہے. سو آئی تھنک نمبر 1 پرائیورٹی آپ کی جابز ہونی چاہیے. جابز کا مطلب ہے گروتھ, گروتھ کا مطلب ہے انویسٹمنٹ, اور انویسٹمنٹ پروموشن. سو آئی ہوپ کہ جناب اسد عمر صاحب آپ کی بات بڑے غور سے سن رہے ہیں کہ اس وقت انہوں نے جابز کریٹ کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب, I'll have to ask you to remain on board, کیونکہ آپ کا جواب مکمل نہیں ہوا اور ناظرین کے ذہن میں تجسس رہ جائے گا. سردار امین اللہ صاحب سے وعدہ ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو پیچیدہ سوال آپ نے پوچھا ہے I will not evade it, I will answer it. لیکن یہاں پر ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک. Let's take a short break. ناظرین ویلکم بیک. گفتگو ہماری جاری ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اسی متعلق بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے معاشی مسائل کے اندر ترجیحات کہاں پر ہونی چاہیے. اس وقت حکومت جو ہے وہ ہمیں سائنس پڑھانے کے چکر میں پڑ گئی ہے, انجینئرنگ پڑھانے کے چکر میں پڑ گئی ہے. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جناب آپ کو ووٹ نہیں دلائیں گے. اگر اسد عمر صاحب آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ساری ایفرٹس جو آپ لگا رہے ہیں ان سے آپ کو ووٹ نہیں پڑنے کے. آپ لوگوں نے غربت, بے روزگاری اور مہنگائی پہ قابو پانے کے لیے محنت کرنی ہے, کاوشیں کرنی ہے. اور جیسے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بتا رہے تھے کہ غربت کے خاتمے کے لیے بہترین طریقہ کار ملازمتیں پیدا کرنا, ملازمتیں مہیا کرنا ہوگا. یہاں پر جناب سردار امین اللہ صاحب نے بڑا ایک اہم سوال پوچھا تھا بریک پہ جانے سے پہلے. ویسے اینکر میزبان تو میں ہوں, لیکن انہوں نے پیچیدہ سوال پوچھ دیا, جواب لازم ہے. سردار امین اللہ صاحب آپ بات درست کہہ رہے تھے. بنیادی بات یہ ہے کہ جس ملک کے اندر فائلر ہی چند لاکھ لوگ ہوں وہاں پر اوورآل لوگ ہی بہت کم ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ کے اندر آتے ہیں. جو لوگ آتے ہیں اگر ان میں سے میں سلیکٹیو ہونے کی کوشش کروں تو پھر تو تعداد شاید ایسی ہو ایسے لوگوں کی جو کہ نان فائلر ہیں, گاڑی خریدنا چاہتے ہیں, گھر خریدنا چاہتے ہیں, وہ ایک سبسٹینشل تعداد بن جائے. لیکن اگر اوورآل پاکستان کی آبادی دیکھی جائے جو شاید چند سالوں کے اندر 25 کروڑ سے بھی زیادہ ہو جائے تو پھر یہ تعداد کم ہے.
یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. لیکن there are no exceptions in the eyes of law. تو ہمیں ایکسیپشنز تو ہم کریٹ نہیں کر سکتے, ہمیں ایکویٹی تو تیار کرنی ہے نا, ایکویٹیبلٹی تو ہونی چاہیے. تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ ایکویٹیبل نہیں ہے ہمارا ٹیکسیشن سسٹم. اس میں تو آپ اتفاق کر لیں کہ چند لوگوں کے اوپر زیادہ لاگو ہو جاتا ہے, چند لوگوں پہ کم لاگو ہو جاتا ہے. اور میں آپ سے یہ سوال پیچیدہ پوچھنا نہیں چاہتا, لیکن لٹیرے آزاد گھوم رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر, اور جو لوگ بیچارے حق حلال کا کھا کر شاید کوئی پیپر کی مسٹیک کر رہے ہوں یا کاغذ بھرنے میں کچھ مسٹیک کر رہے ہوں, وہ بیچارے جو ہیں آری کے نیچے آ جاتے ہیں, چھری کے نیچے آ جاتے ہیں. یہ تو آپ بھی مان لیں کہ نہیں؟ دیکھیے جی, میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ سرٹنلی پازیٹیو ہی ہوگا, اس لیے کہ جو ٹیکس پیئرز کی تعداد ہے. لیکن میں آپ کو پاکستان کی ٹیکس بیس کے بارے میں کچھ کنفیوژن بھی ہے, اور یہ ایک مس نومر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. دیکھیے, ٹیکس ریٹرن بیسیکلی جو کوئی انکم کسی کی ہے, چاہے وہ بزنس کی انکم ہے, پراپرٹی سے ہے, یا جو اور کوئی سورسز آف انکم ہے, اس نے فائل کرنی ہے. اس کا تعلق ایز اے میٹر آف فیکٹ پاپولیشن سے پر سے نہیں ہونا چاہیے. جی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس ملک میں جو 12 لاکھ فائلر ہیں کیا وہی ٹیکس پیئر ہیں؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے. پاکستان کا جو ان ایکویٹیبل سسٹم کی آپ بات کر رہے تھے, وہ پاکستان کا ان ایکویٹیبل سسٹم اس طرح ہے کہ اس ملک میں ڈائریکٹ ٹیکسز کو انڈائریکٹ ٹیکس موڈ میں لیا جاتا ہے, اور انڈائریکٹ ٹیکسز کو ڈائریکٹ ٹیکس موڈ میں لیا جاتا ہے. تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دوں. دیکھیے, آپ کے یہاں ود ہولڈنگ کی پروویژنز ہیں, ان پہ ٹیکس کٹتا ہے, یعنی جو بھی کوئی پیمنٹ ہو, اور یا کوئی آپ پرچیزز کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, کوئی 30-35 ایسی پروویژن ہیں جن پہ وہ ٹیکس ود ہولڈ ہوتا ہے. یہ جو ٹیکس ود ہولڈ ہوتا ہے, یہ اس وقت اگر آپ ٹیلی کام والے ایڈ کر دیں تو 5 کروڑ لوگ اس ملک میں ٹیکس گزار ہیں. اچھا, 5 کروڑ. آپ اگر ان کو بی سے نکال, جی, اور اگر آپ ان 2.5-3 کروڑ لوگوں کو نکال بھی دیں تو پھر بھی آپ کے ملک میں 1 کروڑ ایسے لوگ ہوں گے جو کسی نہ کسی ود ہولڈنگ پروویژن کی وجہ سے, یا کسی اور فی کی وجہ سے, یا کسی اور لیوی کی وجہ سے وہ ملک میں ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جس وقت آپ پاکستان میں ٹیکس بیس کی بات کرتے ہیں تو اس مس نومر سے نکلنا چاہیے کہ یہاں کوئی ٹیکس نہیں دیتا. یس, لوگ ٹیکس نہیں دیتے, یہاں انفورسمنٹ کا ایشو ہے. اگر وہ جو 1 کروڑ یا 50 لاکھ, آپ دیکھیے 25 سے 30 ملین اس ملک میں ریئل اسٹیٹ کی یونٹس ہیں. جی, اگر آپ ان کے 25% ایک لا آف ایوریج کے تحت بھی کہیں کہ 25% جو ہیں وہ رینٹڈ ہیں, تو ان کو اپنی, آج کل کے دور میں آپ کو خود پتہ ہے کہ 20-30 ہزار کرایہ از این آرڈنری تھنگ, تو کیا وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ آپ نے بیس کی بات کی نا, تو کیا وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. تو اگر وہ ٹیکس نہیں دیتے تو ان کا ایشو کیا ہوا کہ وہ کسی نہ کسی جگہ ود ہولڈنگ پروویژن میں اگر کسی سرکار کو دے دیا تو کہیں ڈیڈکشن ہو جائے گی, باقی نہیں وہ ٹیکس دیتے. تو اسی طریقے سے باقی سورسز بھی ہیں, ڈیویڈنڈ کتنے لوگ لیتے ہیں, چھوٹا سا اماؤنٹ کٹ جاتا ہے. یہ ٹیکس ریفارمز میں ٹیکس پالیسی اور ایڈمنسٹریشن سائملٹینیسلی چلتے ہیں. پالیسی میں آپ نے یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس کو ٹیکس لگانا ہے, کس کو نہیں لگانا. اگر حکومت نے, آج کی بات تو نہیں ہو رہی, شروع سے ہی اگر آپ نے آپ کی بزنس کے اندر, آپ کی اکانومی کے اندر اگر میجر پارٹ ایسا ہے جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہے, نمبر 2 آپ کے ہاں چین مینجمنٹ کے اندر سب سے بڑے سیکٹر کی چین پہ بھی جائیں اگر, اور اگر اس کے اندر جو لوگ ایسوسیٹڈ لوگ ہیں اگر وہ بھی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, اور اس کے علاوہ جو باقی سورسز آف انکم ہیں اگر وہ ہولڈنگ میں آتے ہیں تو پھر تو ہیں. لیکن ان کی انفورسمنٹ کیسے ہو پھر جا کے مسئلہ. ہاں, کرکس آپ کا جو ہے وہ انفورسمنٹ کے اوپر ہے نا. ٹیکس اس ملک میں بہت کم لوگ نہیں دیتے. جی, نہیں, میں آپ کی بات کے ساتھ پورے طریقے سے ایگریڈ ہوں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ ڈیورنگ یور پیریڈ اور یور ایرا بزنسز گرو پریٹی فاسٹ. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ابھی موجودہ ٹیکس پالیسیز کو جو ہے وہ گروتھ اورینٹڈ ہونا چاہیے یا ریونیو جنریٹنگ ہونا چاہیے؟ مجھے اس میں تھوڑی کلیئرٹی چاہیے. میرے خیال گورنمنٹ بھی اس معاملے میں کلیئر نہیں ہے. دیکھیں, ایک بات تو آپ نے جو بات کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ 2007 میں آپ کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کی جو ریشیو تھی وہ تقریباً 24% تھی, اور 5 سال جو زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی اس میں وہ کوئی 13% کے قریب تھی, اور
نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران وہ 14% کے لگ بھگ رہی ہے. جی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی اکانومی میں گراوٹ آئی ہے وہ انویسٹمنٹ کے فقدان کی وجہ سے آئی ہے. یعنی کہ آپ نے انویسٹمنٹ کلائمیٹ تباہ کیا. زرداری صاحب نے بھی تباہ کیا اور نواز شریف صاحب نے بھی انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بالکل توجہ نہیں دی. انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو 15% ہے. اگر پی ٹی آئی حکومت نے بھی یہی کام کیے اور ان کے 5 سال میں بھی یہ 15% پہ ہی رہے گی تو یہ فیل ہو جائیں گے, ٹوٹلی فیل ہو جائیں گے. آپ کو اس کو لے کے تقریباً 30% تک لے جانا پڑے گا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کو. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹمنٹ پروموشن آپ کو کرنی پڑے گی. آپ کی ساری پالیسیز جو ہیں, ٹیکس کی پالیسیز ہوں یا کوئی اور پالیسیز ہوں, انٹرسٹ ریٹس کی پالیسیز ہوں, میکرو اکنامک پالیسیز ہوں, اس کو گروتھ اورینٹیڈ. بٹ ان ادر ورڈز یو آر سیئنگ بزنس فرینڈلی ٹیکس پالیسی امپلیمنٹ کرنی پڑے گی. ایم آئی کریکٹ؟ بالکل. بہت ہمیں سمپلیفائی کرنا پڑے گا, ہمیں آسان کرنا پڑے گا. پاکستان اس وقت 172 رینک ہے ان ایز آف پیئنگ ٹیکسز, یعنی کہ ٹیکس پے کرنا ہی ہمارے لیے دشواری بنا ہوا ہے. سو اس طرح کا نظام جو سمپلیفائی ہو, جو سب کو سمجھ آئے. آپ پاکستان میں ہر ایک کو کارپوریٹ طریقے سے نہیں ٹیکس کر سکتے. یہاں تو ان پڑھ لوگ ہیں, اگر 500-600 کمپنیز ہیں, ان کے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں, ان کے سارے وہ اکاؤنٹس بن جاتے ہیں, سب کچھ اس کا آپ انکم ڈٹرمن کر کے اس پہ ٹیکس کر لیتے ہیں. یہاں ایک دکاندار ہے, یہاں ایک چھوٹا بزنس مین ہے, اس کے پاس کہاں سے اکاؤنٹنٹ آئیں گا اور کہاں سے وہ اس کو ڈاکیومنٹیشن ویری کرے امپورٹنٹ گا. پوائنٹ, ویری امپورٹنٹ. آپ کو سمپلیفائی کرنا پڑے گا اور آسان کرنا پڑے گا اور دشواریاں پڑیں گا, جس کا مطلب ہے کہ ٹیکس کے نظام میں آپ کو ٹیکس ریٹ بھی کم کرنا پڑے گا, آپ کو ڈاکیومنٹیشن کی ریکوائرمنٹس کم کرنی پڑیں گی, اور آپ کو ایک ایسا نظام بنانا پڑے گا جو پاکستان میں کامیاب ہو. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ڈونرز آ کے لگا دیتے ہیں کہ او ای سی ڈی کا پروگرام یہاں پہ چل جائے اور اس قسم کے ٹیکس نظام بن جائے, جو ابھی ممکن نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, جب آپ کا 10,000 پر کیپٹا انکم ہوگا ڈالرز تو آپ کا اس او ای سی ڈی والا نظام بھی آ جائے گا. اس وقت آپ کا پر کیپٹا انکم $1,500, اور ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے. $1,500 مینس کہ جو ہے 20 ڈیولپ کنٹری میں آ گئے ہیں, اب کئی افریقن ملک آپ سے آگے نکل گئے ہیں. سو آئی تھنک ہمیں یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب چیز ہے انویسٹمنٹ کا, اور انویسٹمنٹ اگر نئی ملک میں ہوگی تو کتنا آپ ٹیکس کلیکٹ ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ انکم ہوگی تو ٹیکس کلیکٹ کریں گے نا. تو اگر انکم ہی پر کیپٹا انکم $1,500 ہے تو اس پہ آپ ٹیکس کتنا کر لیں؟ بڑی اہم بات. یہ جو ہم 10-12% جو اس وقت ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں, میری نظر میں یہ بھی بہت زیادہ ہم ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں. آئی ایگری ود دیٹ پوائنٹ. جس قسم کی ہماری جو انکم, اس میں تو اگر 10% مل جائے تو آپ بہت اچھے پلیئر ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ جب برطانیہ میں پر کیپٹل یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. میں یہاں پر سردار امین اللہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ہمیشہ سے میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان رہا ہوں. جی چیئرمین ایف بی آر جو ہوتا ہے وہ تو بادشاہ ہوتا ہے ایک طرح سے, اس کے نیچے ہر ممبر ہوتا ہے, وہ اپنی اپنی رعایا گاہ اور اپنی اپنی ریاست کا بادشاہ ہوتا ہے. یعنی ایف بی آر کے اندر سب سے پہلا ریفارم تو یہ کرنا ہے کہ اتھارٹی اور پالیسی اور امپلیمنٹیشن کو تھوڑا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جو ٹاپ براس ہوتی ہے بیوروکریسی کی, وہ لوگ ممبر بورڈ آف مطلب ایف بی آر بنتے ہیں. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک ایک ممبر جو ہے وہ آلریڈی بڑا سینئر سرکاری افسر ہوتا ہے. چیئرمین ایف بی آر جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ بھی ڈیبیٹ ہوئی تھی رینکر والی, کہ رینکر ہونا چاہیے یا آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن آنا چاہیے. وہ ایک علیحدہ مطلب ایک علیحدہ دنیا ہے ایف بی آر. پھر اس کے بعد جو فیلڈ میں لوگ ہیں, جو کمشنرز وغیرہ ہیں, وہ علیحدہ اپنے اپنی بادشاہ ہیں. تو سر یہ تو بڑا کو علیحدہ ہی کو جسے کہتے ہیں, I don't want to use that which other people would use, but it's a very very powerful huge institution and organization. Don't you feel it should be treated differently? کیونکہ کسٹم کا جو مالک ہے اس کا نام ممبر کسٹم ہے. جو ممبر کسٹم تے نانی نہ پھر ہوتا کو ہورنا ہونا چاہیے, میرا خیال ہے. That's how I think. دیکھیے جی,
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نامن کلیچر ہوتا ہے اس کو وہ کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرتا. چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو سروس سے بھی ہوتے ہیں, دوسری سروس کے بھی ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اپنا ایک ٹینیور مکمل کر کے چلے جاتے ہیں. اور ایک اچھا ایک مکس رہا ہے ہمیشہ کہ باہر سے بھی آفیسرز آتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ سے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ممبر جو ہوتے ہیں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں, ریسپیکٹیو سروسز سے ہوتے ہیں. جہاں تک بادشاہ کا تعلق ہے, اگر بادشاہت ہوتی تو اس ملک میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو صرف 10-11% ہوتا. یہ بادشاہت نہیں ہے, یہ بھی ایک مس نومر ہے. محکمے کے آفیسرز کے لیے بہت لیمیٹیشنز ہیں. آپ نے ٹیکس پالیسی کی بات کی, ہم نے پہلے انفورسمنٹ کی بات بھی کی. ٹیکس پالیسی حکومت بناتی ہے اور اس کے سٹیک ہولڈر گورنمنٹ کے علاوہ ٹیکس پیئنگ کمیونٹی ہوتی ہے. میں نے تو آپ کو جنرل پرسیپشن بتائی لوگوں کی. جنرل پرسیپشن یہ ہے اسلام آباد میں بھی, بلکہ بیوروکریٹس کی بھی یہی پرسیپشن ہے. ٹھیک ہے جی, یہ نہیں ہوگی, بالکل میں اس سے انکار نہیں کر رہا, لیکن میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر ٹیکس پالیسی میں اگر آپ ان ٹرمز آف پرسنٹیج دیکھیں تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا 30-40% سے رول نہیں ہوگا زیادہ. سردار امین اللہ صاحب, آج کی گفتگو تھوڑی سی ادھوری رہ جائے گی. یو ہیو ٹو ہولڈ دیٹ تھاٹ. مجھے پروگراموں کے اندر جو ہے وہ اس موضوع کو آگے لے کر چلنا ہے. ضرور آپ کو مدعو کریں گے. ہماری خواہش کوشش یہی ہے کہ ملک کے اندر اور زیادہ بہتری آئے. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.